آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نادرا آفس میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں. سین میں ہمیشہ اچھے ماحول میں ہوتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ پریس کانفرنس وہاں ہوا کرے گی. جیسے کہ باجوہ صاحب کہہ چکے ہیں, آج کا جو افتتاح ہے یہ آن لائن رینیول سسٹم ہے پاسپورٹس کا, اور یہ پہلے مرحلے میں ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہماری بہن اور بھائی بچے جو رہائش پذیر ہیں ان کے لیے ہے. 6 مہینے کے بعد اس کا باقاعدہ پاکستان میں بھی آغاز کیا جا رہا ہے. پاکستان میں ہم شیڈیول کے حساب سے کریں گے 1, 2 اور 3, اور انشاءاللہ آئندہ 1-2 سال میں پورے پاکستان میں یہ رائج ہوگا. میں اس موقع پر خاص طور پہ ڈی جی پاسپورٹس باجوہ صاحب, چیئرمین نادرا, تمام جو ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل عملہ بھی ہے, انہوں نے, کیونکہ میری ذرا تھوڑی سپیڈ تیز ہوتی ہے, تو انہوں نے اس سپیڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت تیزی سے کام کیا. ہم نے اگر اس ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو تیزی سے کام کرنا ہوگا. میں خاص طور پہ ڈی جی پاسپورٹس کا وہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ٹائم لائنز میٹ کرتے ہیں. ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہاں, اب بھی بہت ساری خامیاں ہیں. اب بھی پاکستان کے اندر بہت سے پاسپورٹ آفس میں میڈیا کے ذریعے اور شکایت ملتی ہیں. ہم نے اس کو ایک آسان ترین سروس پرووائڈ کرنی ہے پاکستان کی قوم کو. یہ بھتہ خوری, یہ لائنوں پہ کھڑا ہونا, یہ تضحیک امیز ہے پاکستان کے عوام کے لیے. تو خواہ وہ شناختی کارڈ ہو, خواہ وہ پاسپورٹ ہے, ہمیں اس کے لیے جو بالکل ٹھیک باجوہ صاحب نے کہا کہ کیو فری, کیو سے, لائنوں سے آزاد ہو کر ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اس لیے بہت سے ہم نے چیزیں شروع کی. شکایت کے حوالے سے, میگا سینٹرز کھولنے کے حوالے سے, کمپلینٹ یہ اپنے اس پہ SMS سروس, ہوم ڈیلیوری سروس, ہم انشاءاللہ اور اس میں اضافہ کریں گے. اور مجھے جو بہت شدید خواہش ہے, اور وہ بھی ٹائم لائن ہے, آج میری فائنانس منسٹر سے بھی بات ہو گئی ہے, اور جو بھی اس سلسلے میں فائنینسز کی بھی ضرورت ہے وہ بھی پرووائڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ. آئندہ جون سے پہلے ہم پاکستان میں ای پاسپورٹ کا آغاز کر رہے ہیں, اور وہ جون سے پہلے ہم اس کا آغاز کریں گے. پہلے مرحلے میں ای پاسپورٹ پر صرف تمام ڈپلومیٹک جو پاسپورٹس ہیں, تمام آفیشیل پاسپورٹس ہیں, اور وہ لوگ جو 10 سال کے لیے, یہ بھی ایک نئی چیز میں نے کہ بار بار اب کیوں رینیول کے لیے جائیں, اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو 10 سال کا پاسپورٹ ہونا چاہیے. اس پہ بوجھ کم ہوتا ہے پاسپورٹ والوں پہ بھی اور لینے والوں پہ بھی. تو ای پاسپورٹ جو 10 سال کے لیے لینا چاہیں گے ان کو ملے گا. یہ جون 2017 سے پہلے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور اس پہ تقریباً 60-70 کروڑ روپیہ پہلے مرحلے میں خرچ ہوگا. مگر آج میں نے فائنانس منسٹر صاحب سے اس کی اپروول لی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کریں گے. اور 2 سال کے اندر ہم ای پاسپورٹ کو پاکستان کے طول و عرض میں اور بیرون ملک میں پھیلائیں گے. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے, بہت بڑا قدم ہے. دس از دا وے ٹو دا فیوچر. اس سے جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو آپ کے پاسپورٹس پہ جو ہیرا پھیری ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکے گی. باہر جو آپ کی پاسپورٹ کو شک و نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ دغا بازی کرتے ہیں, جعلی پاسپورٹس وغیرہ, ای پاسپورٹس میں وہ بالکل منیمم رہ جائے گی, اور ایک عزت کی نگاہ سے آپ کے پاسپورٹ کو دیکھا جائے گا. اینڈ ایز آئی سیڈ دیٹ از دا وے فارورڈ, دیٹ از دا وے آف دا فیوچر. اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا پاسپورٹ سسٹم جلد سے جلد آئندہ سینچری میں داخل ہو. تو مجھے خوشی ہے کہ ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں. جہاں بہت سی گندگی بکھری ہو, جہاں مشکلات ہی مشکلات اور مسائل ہی مسائل ہوں, وہاں جو بہت سا کام پاسپورٹ والوں نے کیا. دیکھیں 68 سالوں میں پاکستان میں کوئی 95 پاسپورٹ آفیسز تھے. اب مزید 1 سال میں ہم نے 72 نئے پاسپورٹ آفیسز بنانے کا فیصلہ کیا, اور انشاءاللہ فروری میں مکمل ہو جائے گا. یہ پاکستان میں ایک نئی روش ہم قائم کر رہے ہیں کہ ہر ضلع میں ایک پاسپورٹ آفس,
اس سے آگے اس کی سروس میں بہتری اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہتری آئے گی. CNIC میں ہر ہفتے میٹنگ کرتا ہوں یہاں نادرا میں بیٹھ کے. میں مطمئن نہیں ہوں ان کی پبلک ڈیلنگ سے, میں مطمئن نہیں ہوں جو کرپشن ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو صفائی کریں گے. ایک بہت بڑی صفائی ہو رہی ہے جعلی شناختی کارڈوں کی, مگر وہ جاری رہے گی. ایک بہت بڑا میرا خیال ہے اسٹیپ لیا گیا ہے, مگر اس کو انشاءاللہ ہم جاری اور ساری رکھیں گے. تو مجھے خوشی ہے آج اس افتتاح سے. اس وقت تو جو بیرون ملک پاکستانی ہیں اور ان کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنے پاسپورٹس رینیو کرا سکیں گے. 6 مہینے بعد پاکستان کے اندر ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. اس میں ڈبل فائدہ ہوگا. ایک تو جن لوگوں نے بنوانے ہیں ان کے لیے فائدہ ہوگا, ایک خود پاسپورٹ آفیسز پہ جو رش ہے اس کی بہت بڑی کمی ہو جائے گی, کیونکہ رینیول والے پھر لائنوں میں نہیں کھڑے ہوں گے. پھر نئے جو بنانے والے ہیں اور وہ کافی کم ہوتے ہیں, ان کو ہم انشاءاللہ ہینڈل کریں گے اور ان کے لیے حالات اور انوائرمنٹ اور بہتر کریں گے. تو مجھے یہ خوشی کی بات ہے, مجھے اطمینان بھی ہے, مگر افسوس ہمیشہ ہوتا ہے کہ میں جہاں بھی کوئی نئی چیز نادرا کی پاسپورٹس والوں کی یا کوئی اور وہ افتتاح کرتا ہوں, وہ اس پہ فوکس میڈیا کا بڑا کم رہتا ہے, اور پھر جو سوال و جواب جو مجھے کرنا ہوتا ہے, اب اگر مجھے چاہیے تو یہ کہ میں شکریہ کر کے تو اٹھ جاؤں, مگر راستے میں آپ سب کھڑے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں آسانی سے جا پاؤں گا. سو نہیں کچھ پتے تو میرے ہاتھ میں بھی ہیں نا. میں ایک پیرے میں سے کمٹمنٹ کریں کہ یہ جو افتتاح ہے اور یہ بہت سارے پاکستانیوں کے فائدے میں ہے, اس کو آپ نظر انداز اپنی میڈیا رپورٹس میں نہیں کریں. یہ لائیو کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں اخباروں کی بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ آپ نے رینیول کا کہا ہے کہ یہ رینیول کے لیے آپ نے جو ویزا دی ہے, کیا نئے پاسپورٹ بھی اس میں شامل ہوں گے جو بیرون ملک جو بچے پیدا ہوتے ہیں یا لوگ جاتے ہیں ان کے لیے؟ میں نے کہا ہے رینیول. ہاں جی نواز رضا صاحب. صاحب ایک کافی دنوں سے 3-4 دن سے ایک ملک میں ڈان اخبار کے ایک رپورٹر نے خبر دی اور وہ قومی سلامتی سلطنت کا ایک اجلاس تھا, اس کی کیا پیش رفت ہوئی اور کیا یہ جو آپ ملبہ وزیروں میں بھی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, حقیقت کیا ہے؟ حاجی صاحب یہ سوال ہونا تھا, مجھے شک اور اندازہ تھا. میں پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہے وہ سامنے آ جانا چاہیے. کم از کم مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. میں نے سی پی این ای اور اے پی این ایس کے جو سینئر عہدیداران ہیں, کل ان کو دعوت دی ہے اسلام آباد میں وزیر انفارمیشن کے ذریعے. سو اس سلسلے میں تفصیل سے بات تو ان کے ساتھ ہوگی, اور جو بھی حکومت کا نقطہ نظر ہے جو اس وقت بائی ڈیفالٹ جا رہا ہے میں ان کے سامنے رکھوں گا. اور کوئی سوال اس پہ سلسلے آپ ہی نے یہ فرمایا تھا کہ جنرل کو ECL پہ پوری تحقیق اور پورے شوہر کے بعد ڈالا جائے گا. اب یہ جو المیڈا کا نام ECL میں ڈالا گیا ہے, کیا آپ نے اپنا وہ جو وعدہ جو آپ نے اناؤنسمنٹ کی تھا اس کو فالو کیا یا اس کا نام نکالنے میں بھی فالو ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ. یہ آپ نے میرے منہ میں الفاظ ڈال دیے ہیں, صرف کسی جرنلسٹ کے حوالے سے نہیں. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ کسی پاکستانی کو ECL پہ ڈالنے سے پہلے اس کی مکمل تحقیقات کی جائے گی. یہ بالکل, یہ جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے میں پھر دہرائے دیتا ہوں, جیسے میں نے کہا کہ اس پہ تفصیلی بات تو چونکہ آپ کے نمائندہ تنظیمیں کو میں نے دعوت دی ہے تو ان سے بات ہوگی اور اس کے بعد جو وہ تشہیر کریں. مگر ایک میٹنگ ہوئی, ہائی سیکیورٹی میٹنگ, جس میں اور ایشوز بھی زیر بحث آئے, اس پہ یہ ایشو بھی زیر بحث آیا, اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی, ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے.
اس لیے اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. اول یہ کہ ایک میٹنگ کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس میٹنگ کے حوالے سے یہ خبر لیک کی گئی ہے اور یہ خبر ان ایکوریٹ ہے. تو یہ ان ایکوریٹ خبر کس نے لیک کی؟ دوسرا، وہ جرنلسٹ خود اپنے خبر میں لکھ رہا ہے کہ میں نے فلاں 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 جو لوگ ان میٹنگ میں موجود تھے، 3-4 اور کو اس نے ٹچ نہیں کیا، مجھے نہیں ٹچ کیا، پرائم منسٹر کو نہیں کیا، چیف منسٹر کو نہیں کیا، باقیوں کو اس نے ٹچ کیا، ان کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ سب نے اس خبر کی تردید کی. تو گویا جو بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اگر انہوں نے اس جھوٹی خبر کی تردید کی تو مجھے بتائیں پھر یہ خبر کیوں شائع ہو گئی؟ پھر کس نے کہا تھا کہ یہ خبر سچی ہے؟ اگر بقول اس جرنلسٹ کے تمام لوگوں کو جس نے اس کو ٹچ کیا اس میٹنگ میں جو تھے انہوں نے اس کی تردید کی. اور تیسری یہ، میرے پاس بہت کچھ ہے، آج میں وہ نہیں کہنا چاہتا، کل آپ کی جو میرے دوست آئیں گے. ایک خبر آئی، حکومت نے اس کی تردید کی. میں بالکل اے پی این ایس سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ معاملہ وہاں ختم ہو جانا چاہیے تھا، ختم ہو جاتا، مگر اس جرنلسٹ نے پھر ٹویٹ کیا اور اپنے اس میں کہا کہ آئی اسٹینڈ بائی ایچ ورڈ آف مائی اسٹوری. تو ہمیں بتائیں کہ اگر اس میٹنگ میں کوئی بندہ بھی نہیں ہے جس نے اس اسٹوری کو اون کی ہے تو وہ کون سی غیبی طاقت ہے جس نے کی؟ مگر جو ایشو یہ ہے کہ وہ جو اسٹوری ہے وہ نیریٹو ہمارے دشمنوں کا ہے. اور یہ میری زبان سے نہ سنیں، یہ ہندوستان ٹائمز پڑھیں، انڈین ایکسپریس پڑھیں، دا ہندو پڑھیں، ٹائمز آف انڈیا پڑھیں، آل انڈین نیوز چینلز دیکھیں، اس کے بعد ریکارڈ نکالیں اگر نہیں دیکھے ابھی تک. اور وہ ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہے انڈیا کا، اس کو صرف کامنٹ سنیں. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا جو کچھ کہتا تھا وہ صحیح ثابت ہو گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہ اس پہ آپ نے سوال کر ہی لیے ہیں تو کل خدا نہ خواستہ میں اپنے کسی دوست کو، صاحب میں آپ کو بلاؤں یا کسی اور دوست کو بلاؤں یا آپ کو بلاؤں اور کہوں کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے، خدا نہ خواستہ یہ میں مفروضہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان سخت اکنامک پریشر میں ہے، ہم اپنے نیوکلیئر نالج بیچیں گے. مجھے آپ بتائیں، آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں مگر سب سے بڑے آپ پاکستانی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں مگر پاکستانی ہیں، آپ فوری انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے کہ اگر میں اس کو پبلش کروں گا یا کہوں گا اس پہ پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں؟ آپ سوچیں گے. اگر آپ نے ضروری ایک بڑی اسکوپ کے طور پر اسے پبلش کرنا ہے تو آپ تلاش کریں گے کہ اور پارٹیسپینٹس کون تھے، ہر ایک سے پوچھیں گے. اگر ہر کوئی اس بات کی تردید کرتا ہے کہ یہ تو بات ہی نہیں ہوئی جی، تو پھر میں جواب سب سے پہلے وزیر داخلہ یا نو وزیر داخلہ میں جواب طلب نہیں ہوں کہ میں نے ایک غلط خبر جس سے میری ملک کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے وہ میں نے کیوں لیک کی. اور جو آپ اگین ود ڈیو ریسپیکٹس جو بغیر تصدیق کے اس کو شائع کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان کی کیا امپلیکیشن. اسی حوالے سے ہمارے جو نیریٹو ہمارے دشمنوں کا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں، اس کی تشہیر ہوئی اس آرٹیکل کے تحت، جبکہ خود جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہر شخص سے پوچھا ہے، انہوں نے اس کی تردید کی ہے. یہ ایک بات. میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا، اس کی انکوائری ہونی چاہیے. میں یہ بھی بتاؤں اور اب یہ اب کھلی بات ہونی چاہیے کہ میٹنگ میں جو پہلی ورڈنگز آئی، جو ڈرافٹ آیا، اس میں کہا تھا کہ دا پرائم منسٹر ڈائریکٹڈ ہز سینئر منسٹر، میننگ می ٹو ہولڈ اینڈ مین کا نہیں، منسٹر ٹھیک نہیں لگتا، ڈائریکٹڈ، اور یہ ہم نے چینج کیا. انکوائری ہوئی، انکوائری کا فیصلہ ہوا.
2 اور بندے پن پوائنٹ ہوئے جن کو علیحدہ علیحدہ میں نے بلایا. انکوائری میں نے نہیں کرنی تھی, وہ کمیٹی اور بننی تھی اور وہ بن چکی ہے. جیسے میں وہاں سے تقریباً 5 بجے اپنے دفتر آیا تو مجھے علم ہوا, مجھے کسی نے بتایا کہ مطلوبہ شخص جو سینٹرل کیریکٹر ہے وہ کہیں باہر جا رہا ہے, بس اس حد تک. میں نے FIA سے چیک کیا کہ بھائی چیک کریں یہ کب جا رہے ہیں. مجھے وہاں رپورٹ آئی کہ ہی از بک ٹو فلائی آؤٹ ایٹ 9:30 ٹمورو مارننگ. یہ تقریباً 5 بجے تھے. اب 2 یا 2:30 یا 3 بجے یہ فیصلہ ہوتا ہے انکوائری, اور آپ سب اس کو اپنے میڈیا میں اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ انکوائری ہونی ہے. اور جو سینٹرل کیریکٹر ہے سارا, وہ 9:30 بجے, اگر وہ 9:30 بجے اس دوسرے نے چلا جاتا تو سب سے بڑا الزام اس حکومت پہ لگتا کہ جناب انہوں نے خود ہی خبر لیک کی اور انہوں نے جو سینٹرل کیریکٹر ہے ان کو باہر بھجوا دیا. اب جو اس کا جرنلسٹ ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں لگی ہے, ہی از اے فری مین, اس پہ کوئی پریشر نہیں ہوگا انشاءاللہ, اسے کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا. مگر ایک انکوائری ہونی ہے اور وہ انکوائری اس کی ایک نیوز رپورٹ کے ارد گرد گھومتی ہے جس پہ اس نے کہا ہے کہ مجھے یہ پتا ہے مگر سب نے اس کی تردید کی ہے. تو کچھ جواب سوال تو ہونے ہیں نا. اگر میں غلط آپ کو وزیر داخلہ ہونے کے باوجود ایک غلط خبر دوں جس میں میری ملک کا سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہا ہے تو میں جواب دہ ہوں. آپ جانتے بوجھتے بھی کہ کسی نے اس کو آن نہیں کیا پھر بھی یہ خبر دے دیں تو آپ جواب دہ ہیں. اور میں آخر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کا مسئلہ نہیں ہے, یہ حکومت کا مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ فوج کا مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ میڈیا کا مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. ایک خبر نے پورے دنیا میں پاکستان کو, ہمارے دشمنوں کو چارج شیٹ کرنے کا موقع ملا ہے. ہم چاہتے ہیں اس کی وضاحت ہو جائے. جس نے یہ خبر لکھی ہے اس کو کٹہرے میں لانا ہے, کوئی بھی ہو, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. بنیادی مقصد یہی ہے. مگر وہ شخص کٹہرے میں کس طرح آ سکتا ہے اگر جس کو اس نے یہ خبر دی ہے وہ ملک سے چلا جائے؟ مجھے کوئی بتا دیں تھوڑا سا. یہ اس لیے ہوا ہے. میں آخری شخص ہوں گا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. جو کوئی اکا دکا کوئی جرنلسٹ کو مس یوز کرتا ہے میرے خلاف یا اپنی ذاتی, میں سامنے آپ کی بات کرتا ہوں. مگر جرنلسٹ کمیونٹی, آزاد میڈیا کا میں دل سے احترام کرتا ہوں. اور میں نے اسمبلی میں کتنی تقریریں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ پالیٹکس کی جو آؤٹ ریچ ہوئی ہے وہ آزاد میڈیا کی وجہ سے ہوئی ہے. آپ میں سے اکثر یہاں پنڈی اسلام آباد کے ہیں, میرے ساتھی دوست ہیں, اور میں آپ کا ہمیشہ مشکور رہتا ہوں اور ہمیشہ ذکر کرتا ہوں. یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. اگر کسی کو شک ہے کہ اس سے ہمارے دشمن اس خبر کو لے کے, حکومت کی تردید کا مسئلہ تو نہیں ہوا, وہ تو ذکر ہی نہیں ہوتا. یہ تو دنیا میں شادیانے مچائے جا رہے ہیں اس خبر کے بارے میں جس پہ وہ کہتا ہے اسٹینڈ بائی اٹ. تو بھائی اسٹینڈ بائی اٹ تو کس نے تمہیں بتایا؟ ہم یہ بھی پریشر نہیں ڈالیں گے, مگر کچھ اور ہمارے پاس ایویڈنس ہے. ہم نے اسے صرف یہ تو پوچھ سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ ایویڈنس درست ہے یا غلط ہے, یہ تو ہم پوچھ سکتے ہیں نا. میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا سورس کون ہے, آپ پتہ نہیں, وہ بہت زیادہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا ایک پروفیشنل, میں اس کو احترام کرتا ہوں, حالانکہ میں سمجھتا ہوں. اور یہ امریکہ جیسے ملک میں عدالتیں فیصلہ کر چکی ہیں کہ جہاں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو یا نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ ہو وہاں سوچ بتانی چاہیے. مگر میں اس میں نہیں جانا چاہتا, میں اس کا احترام کرتا ہوں. مگر کوئی انکوائری ہو رہی ہو اور اس میں کوئی ایویڈنس آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہو اور آپ سے پوچھنا ہو کہ کیا یہ ایویڈنس صحیح ہے یا غلط ہے, اور اس میں آپ کی گواہی ضروری ہے, کیا پھر آپ کا پاکستان میں رہنا ضروری نہیں بنتا؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ بار دوسرے دن ہی واز ناٹ بکڈ ٹو گو ایٹ 9:30, اس کو نام کبھی ECL پہ نہ ہوتا. نمبر 3, جو 2-3 اور بندے اس انکوائری کا حصہ ہیں وہ جرنلسٹ نہیں ہیں. دے آر آلسو
on our antennas. They will not be allowed to go abroad. अगर ये 9:30 booked ना होता तो उसका नाम उसके हम बाहर ना जाने देते जब तक इंक्वायरी खत्म ना होती. मगर ECL पे नाम न डाला जाता, वो मजबूरी के तहत डाला गया. ये इंक्वायरी आइंदा 2-3 हद वीकेंड आ गया 4 दिन में खत्म हो जाएगी. फिर हर एक को आज़ादी होगी जो भी अपनी वो काम करना चाहे, उस पर कोई रुकावट नहीं. शुक्रिया जी. मुझे पूछें, मुझे पहले मैं इस सवाल का जवाब तब दूंगा कि मुझे उस बेवकूफ़ का सोर्स का नाम बताएं जो इतनी बेवकूफ़ाना खबर देता है और आप उसे चलाते हैं. पहले मुझे सोर्स दें. जी नहीं, तर्जमान वज़ीर आज़म का बिल्कुल कोई जारी नहीं हुआ. और मैं ये भी वादा करता हूँ कि ECL मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की अथॉरिटी है और एन उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक हमने फैसला किया. सुहेल चौधरी साहब, मैं आता हूँ. सुहेल चौधरी साहब, आज आपकी मुलाकात हुई के साथ और अल्ताफ हुसैन का भी आपकी तस्वीर से नतीजा था, उस हवाले से आपसे बात की. क्या आप बताएंगे कि किस देश के ऊपर है वहाँ पर इंक्वायरी सॉरी जी, जो वहाँ पे इंक्वायरी चल रही है उनके खिलाफ जो आपने रिक्वेस्ट की थी, रेफरेंस भेजा था? जी, आज तफसील से बात हुई. उन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी बाज़ाब्ता और सरकारी तौर पे. वो खबर आप तक आइंदा आधा घंटे में आप तक पहुंच जाएगी. मैंने उस खबर पर तशवीश का इजहार किया था और वो खबर पब्लिक हो जाए तो फिर मैं मजीद उस पर अपनी तशवीश का इजहार करूंगा. भाई एक बात तो ख़त्म होने देने जी, सबको मौका मिलेगा. 1 मिनट इजहार करूंगा. हाँ, तमाम केसेस पे डिस्कशन हुई. मैंने उन्हें ये भी कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के तल्लुकात बहुत अच्छे हैं और बहुत वसी हैं. हम क्यों एक ऐसे शख्स के हवाले से एक बिल्कुल बैक स्ट्रीट पे फंस गए हैं या एक डेड एंड पे फंस गए हैं. हमें से निकलना है, हमें कानून के मुताबिक. और मैंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान के अवाम जो इस पर बड़ी गहरी नज़र रख रहे हैं, ये सिर्फ लीगल मसला नहीं है. पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं कि बरतानिया का कानून जिस पे दुनिया एतमाद करती है वो इन सारे केसेस को किस तरह देख रहा है. तो सारे केसेस पे आज डिस्कशन हुई. मनी लॉन्ड्रिंग का भी, मर्डर केस भी, और ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा बात हुई वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस है. मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि उनके बारे में इज़हार ख्याल कर सकूं, मगर हम इन केसेस को परस्यू करते रहेंगे. जी शाह साहब, और बड़ी सख्ती से करते रहेंगे. कम से कम मैं तो बहुत सख्ती से करता रहूंगा. जी तो क्या जो 2-3 और बंदे हैं वो सरकारी अफसरान हैं या फिर खराब ही है? और अगर टेक्निकल देखा जाए इंडिपेंडेंटली तो मीटिंग में थे लोग, एक दो से बाकी लोग तो सस्पेक्ट हो सकते हैं, इन्होंने प्रोबेबली एक दो सबके नाम इस सेट पे डालेंगे. मेरा ख्याल है कि सब डालना, सबसे पहले मुझे अपना डालना पड़ेगा. गुजारिश मैंने आपसे फिर की कि इस केस में किसी को ECL पे न डाला जाता. अगर जिस दिन इंक्वायरी ऑर्डर हुई उससे दूसरे दिन सुबह सवेरे इन साहब का भी न डाला जाता. हम सिर्फ चाहते थे कि 3-4-5 दिनों में इंक्वायरी मुकम्मल हो, फिर न ECL पे किसी को डालना मकसूद था. मैंने आपको ये कहा है कि जो भी वो लोग हैं जिनके नाम किसी हवाले से आए हैं वो इस दौरान मुल्क से बाहर नहीं जा सकते. मैं नहीं, वजीर हैं या नहीं है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता. जी जी आसिफ साहब, मीटिंग में मौजूद 2 अफराद जो थे उन्होंने उससे बात हुई, लेकिन उन्होंने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त बताया. बाद में जो चीफ एडिटर जफरबाद साहब उन्होंने भी रिपोर्टिंग में यही बात की कि इस वक्त 2 से ज़्यादा अफराद जो इस मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने कंफर्म किया. क्या इस वक्त से आपने कही क्या वो दोनों अफराद आप ट्रेस कर चुके हैं?
سیکنڈ یہ کہ عسکری ذرائع کے حوالے سے خبر کی گئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس چیز کو نام ڈالنے کے لیے سینک کو دباؤ ڈالا اور یہ ترقہ میں کرتا تھا. یہ عسکری ذرائع کے پاکستان کی پر پیش ہے. دیکھیں، یہ جو میٹنگ ہوئی جس پہ انکوائری کا فیصلہ ہوا، اس پہ وزیر اعظم کے علاوہ 5 سینئر، 2 آرمی کی طرف سے، 3 ہم، 2 فیڈرل منسٹر، چیف منسٹر پنجاب تھے. اور اس میٹنگ کا ریکارڈ موجود ہے، ریٹن ریکارڈ. اب میں کسی ایسے عسکری ذرائع کو نہیں مانتا جو چھپ کر آپ سے رابطہ کرے. اگر کوئی عسکری ذرائع واقعی ہے اور اس پہ بیان دینا چاہتا ہے تو وہ اپنا نام وہ آئی ایس پی آر کے ذریعے یا اپنا نام لے کے بیان دے، میں اس کا جواب دوں گا. جی، میں وضاحت کروں گا کہ اصل حالات کیا ہیں. جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے، اس پہ میں بہت زیادہ فوکس کر رہا ہوں. اب میں چونکہ آپ نے سوال کر دیا ہے، اس میں کنٹینرز کے تو ڈیفینیٹلی چیزیں نکل رہی ہیں، مگر اس کے بیک گراؤنڈ پہ پولیس بہت تیزی سے کام کر رہی ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں. مجھے اس میں اور زیادہ دلچسپی بطور وزیر داخلہ اس لیے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین صاحب کے گھر سے جو پیسوں کے علاوہ اور کاغذات اور ڈاکیومنٹس نکلے، ان میں کچھ ڈاکیومنٹس ہتھیاروں کے بارے میں تھے. جی، انگلینڈ سے ایک شاپنگ لسٹ تھی جس میں قیمتیں بھی لکھی ہوئی تھیں. میں نے وہ منگا لیا. یہ ڈاکیومنٹ وہ تھی جو میٹروپولیٹن پولیس کو کسی نے دی اور وہ اسی کسی شخص کے ذریعے مجھ تک پہنچی. تو میرا خیال ہے کہ ان ہتھیاروں کا یہاں ڈسکور ہونا، دریافت ہونا، یا چھاپے کے ذریعے جس طریقے سے وہ چھپائی گئی تھی، اور اس لسٹ کا کوئی نہ کوئی کامن فیکٹر ہے. اور میرے نزدیک یہ میں اپنے ایک پرسنل ویو دے رہا ہوں کہ کامن فیکٹر کیا، الطاف حسین اور اس کی ٹیم کی انفیچویشن ود آرمز اور فوکس آن آرمز اور نارمل آرمز نہیں. سو ہم ابھی تفتیش جاری ہے، یہ قبل از وقت ہوگا کہ میں ان کو آپس میں جوڑ دوں، مگر کم از کم یہ ضرور ہے کہ وہ لسٹ ان کے گھر سے باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ نکلی، اور یہ جو سارے ہتھیار ہیں یہ ان کے 90 کے بالکل ساتھ نکلے. اب قبل از وقت بہت ساری باتیں کرنا، اندازے بھی لگانا غلط ہوگا. میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی تفتیش مکمل ہونے دیں تو انشاءاللہ میں ضرور آپ سب کو اعتماد میں لوں گا. آپ بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں. کاش جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا. میں تو وہ دو تین جو میں نے آپ کو کہا ہے، میں نے تو پبلکلی کہا ہے کہ ایک بڑی خوبی ہے آزاد میڈیا کی. ٹھیک ہے، تنقید کرتے ہیں، وہ دیٹ از دا کاسٹ وی ہیو ٹو پے فار بینگ پبلک پرسنالٹیز، بینگ پولیٹیکل پرسنالٹیز. میں کوئی میرے خلاف یا میری پالیسیوں کے خلاف یا منسٹری آف انٹیریئر حکومت کی پالیسیوں کے خلاف کوئی بات آتی ہے، ہم اس کی تردید چھپاتے ہیں. اور مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ اردو انگریزی کسی اخبار نے ریفیوز کر دیا تک بھی. میں نے پبلکلی آپ کو کہا تھا کہ ڈان نے بار بار ہماری تردید چھاپنے سے انکار کیا، تو ہمارے قریبی کس طرح ہو گئے. مجھے اور بہت ساری شکایت ہیں، ایڈیٹوریلز آتے ہیں جو کہ ٹوٹلی ان ایکوریٹ ہوتے ہیں.
نہیں وہ تو آنر نہیں ہے نا, وہ تو ان کے یار میں بھائی میری اس پہ بحث کی تو ضرورت نہیں ہے نا, پالیسی کی ہے نا. آپ ذرا نکال لیں پچھلا, میں بھی آپ کو نکال دیتا ہوں ڈان کا, ٹھیک ہے ان کی پالیسی. ظفر عباس صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں 90 سے, میں جتنا ان سے گلہ شکوہ کرتا ہوں, بلکہ جو الفاظ کہتا ہوں وہ آپ کو بھی نہیں بتا سکتا. سو یہ اس طرح نہ جوڑیں. میری یہ گزارش ہے کہ ہر اخبار کی اپنی پالیسی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ڈان تو آخری اخبار ہوگا جو کسی نہ کسی رشتے کی بنیاد پہ یا کسی نہ کسی عہدے کے بنیاد پہ آپ وہ سمجھیں گے کہ وہ حکومت کے قریب ہے. اس کی ساری پالیسی, اس کی سارے ایڈیٹوریل, اس کی ساری خبریں, اور جیسے میں نے کہا کہ حد تو یہ ہے کہ جو اعلیٰ صحافتی اصول ہیں کہ بھائی آپ خبر اگر غلط چھپی ہے تو تردید ضرور آپ کو چھاپنی چاہیے, بلینک ریفیوزل ہوتا ہے. تو یہاں تک گئے ہیں تو انہوں نے اب یہ کس کے کہنے پہ چھاپی ہے, اس کے پیچھے بھی بہت سے محرکات ہیں. ذرا معاملات کھل لیں دیں, سب چیز سامنے آ جائے گی. بہت شکریہ. وفاقی وزیر داخلہ چودھری خان پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور ان کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ مزید 3 افراد کے خلاف بھی انکوائری چل رہی ہے. ڈان پہ جو خبر چھپ رہی تھی اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ سیریل میڈیا تحفظات تھے, فیصلے کے بعد ملک سے باہر جا رہے تھے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحافی نے خود کہا کہ میری خبر کی کسی نے تصدیق نہیں کی. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آج ای پاسپورٹ سسٹم کا بھی افتتاح کیا انہوں نے اسلام آباد میں, اور اس موقع پر انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ متحدہ کے قائد کے گھر سے پیسوں کے علاوہ جو کاغذات ملے ہیں وہ ہتھیاروں سے متعلق تھے, اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد تمام لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے گا. اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ خبر دینے میں کوئی وزیر شامل ہے یا نہیں.